السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک غلطی جو آپ لوگ بچوں کو ہوم ورک کرواتے ہوئے کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے، لیکن اس طرف توجہ لوگوں کی نہیں جاتی۔ وہ کیا ہے کہ جب بچہ ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے تو میرے آبزرویشن میں یہ آیا ہے کہ بچے زیادہ تر اپنی ریڑھ کی ہڈی کو جھکا کے، یعنی بینڈ کر کے جو ہے ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات اسکول میں بھی وہ بینڈ کر کے اس طرح سے، یعنی یہ ریڑھ کی ہڈی اس طرح بینڈ ہو جاتی ہے اور وہ ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، علم نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے، مائنڈ سائنس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مائنڈ اور ہماری باڈی یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، یعنی یہ الگ الگ نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپ کی باڈی ایک پور اسٹیٹ کے اندر ہوگی، کمزور اسٹیٹ کے اندر ہوگی، تو آٹومیٹکلی آپ کا برین، آپ کا مائنڈ بھی ایک کمزور کیفیت کے اندر جائے گا۔ اگر آپ کی باڈی ایک بالکل اسٹریٹ، اگر جو ہے وہ انرجیٹک آپٹیمم اسٹیٹ میں ہوگی، تو آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ بھی بہتر انداز میں فنکشن کرنے لگ جائے گا۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دوں کہ آپ نے کبھی فوجی نوجوانوں کو دیکھا ہے کھڑے ہوئے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، بالکل شولڈر اسٹریچ، اسپائنل کورڈ بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے ان کی، اور وہ 8-8 گھنٹے جو ہے وہ انرجی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسی جوان کو کہہ دیا جائے کہ 1 گھنٹہ اپنے شولڈر کو جھکا لے، ٹھیک ہے، اور اپنی اسپائنل کورڈ کو بینڈ کر لے، تو وہ 1 گھنٹے کے بعد دوسرے گھنٹے کھڑا نہیں ہو پائے گا، یعنی اتنی انرجی کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ یہ 1 گھنٹے میں اس کی باڈی جو ہے اس کے مائنڈ کو ایسی نیگیٹو اسٹیٹ کے اندر لے کے چلے جائے گی کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد تھکا تھکا محسوس ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے آدھا گھنٹہ ہوم ورک کرتے ہیں اور اس کے بعد تھکاوٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ ابھی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ کو کرواتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ بالکل اسٹریٹ بیٹھ جائیے، آپ کی اسپائنل کورڈ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے، ایسے، ٹھیک ہے، ایسے، اور آپ کے شولڈر اسٹریچ، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ لائیے اور کسی نیگیٹو واقعے کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ آپ یقین جانیں گے کہ ابھی اس وقت آپ یہ کر کے دیکھیے، آپ کو نیگیٹو ایونٹ یاد ہی نہیں آئے گا، کوئی منفی سوچ آئے گی ہی نہیں۔ اور اسی کا اپوزٹ کر لیں کہ آپ شولڈر کو ڈاؤن کر لیں، چہرے کو ڈاؤن کر لیں، تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہٹ ختم کر لیں، تو ابھی آپ کو بیٹھے بیٹھے منفی کیفیات میں آپ جانے لگ جائیں گے، منفی یادیں آنے لگ جائیں گی۔ آپ اس وقت پازیٹیو سوچیں گے بھی تو پازیٹیو نہیں سوچ پائیں گے کچھ، مطلب یہ قدرتی طور پہ باڈی پاسچر جب آپ اس طرح رکھیں گے تو آپ کے مائنڈ پہ یہ انفلوئنس کرنے لگ جائے گا، اثر ڈالنا شروع ہو جائے گا۔ تو سوچئے کہ جب بچہ امتحان سے پہلے ہوم ورک کرتے وقت جب وہ اس طرح سے اپنی اسپائنل کارڈ کو بینڈ کر کے جو ہے وہ ہوم ورک کرے گا، بعض بالکل قریب سے ہوم ورک کرتے ہیں اس طرح سے، تو پھر وہ منفی کیفیت کے اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس کی جو پڑھائی سے، اسٹڈی سے ایسوسیشن ہوگی وہ نیگیٹو ہوگی، یعنی پڑھائی کا نام سن کے اس کے اندر چڑچڑاہٹ آئے گی، پڑھائی کا نام سن کے اس کو منفی خیالات آنے لگ جائیں گے۔ ہی ول ناٹ انجوائے، وہ انجوائے نہیں کرے گا اسٹڈیز کو، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو بولیں ہوم ورک کر لیں تو اس کے چہرے پہ عجیب سی ایک اداسی سی آ جائے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ ہوم ورک کرتے ہوئے ایک منفی کیفیت کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی بچوں کو یہ کنڈیشن کرنا ہوگا، آپ کو 1-2 بار کہنے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جب بھی اگر آپ ٹیچر ہیں تو کلاس روم میں جب پڑھائیں تو بالکل اسٹریٹ بچوں کو بٹھائیں، ٹھیک ہے، اسٹریٹ ان کو رکھ کے کرنا سکھائیں۔ اگر آپ گھر میں ہوم ورک کروا رہے ہیں تو گھر میں کوئی ٹیبل بنائیں اس طرح کی، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک ٹیبل لے لیجئے، اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر بھلے زمین پہ بٹھا کے کروائیں، کیونکہ سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر اف یو کین ناٹ افورڈ، آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو بھلے نیچے بیٹھ کے کریں، لیکن کچھ ایسا جو ہے وہ پلو یعنی تکیہ وغیرہ اس طرح سے رکھ لیں کہ وہ اونچا ہو جائے اور وہ اسٹریٹ بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کریں۔ اس کے لیے آپ کو بار بار اس کو تھوڑا سا شروع میں ٹوکنا ہوگا، جیسے ہی اس کی، کیونکہ وہ ہوم ورک کرتے کرتے وہ اس کو یاد ہی نہیں رہے گا اور وہ اچانک بینڈ ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ جا کے اس کو اسٹریٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں ایسے ہی ہوگا، پھر آپ اسٹریٹ کر دیں۔ کلاس روم میں بھی آپ کو بار بار ایسا کہنا پڑے گا کہ اسٹریٹ یور اسپائنل کارڈ، اپنی اسپائنل کارڈ کو اسٹریٹ کر لیجئے۔ جب آپ مستقل کچھ عرصے تک یہ کام کرتے رہیں گے تو کچھ دنوں میں، مہینوں میں بچے کی عادت ہو جائے گی، اور پھر وہ بیٹھے گا تو وہ ایسے ہی بیٹھے گا۔ یہ بڑی جو نا مطلب ایسی عادت، آپ میں سے کئی خواتین اگر وہ سلائی کرتی ہوں
تو سلائی کرنے والوں کی زیادہ تر کی جو اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اسٹریٹ ہی ہوتی ہے، ان کو عادت ہوتی ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ سینے کی اور پیر سے وہ چلاتی رہتی ہے موٹر، تو ان کو اسٹریٹ بیٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے، بعض کی ریڑھ کی ہڈی بالکل اسٹریٹ ہی رہتی ہے، پھر وہ بینڈ ہی نہیں ہو پاتی۔ تو کیونکہ وہ عادتاً اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو کوشش کریں ہوم ورک کروانے سے پہلے ان کی جسمانی اور ذہنی کیفیت کو پازیٹیو کریں۔ ایک اور ظلم جو ہمارے بچوں پہ کیا جاتا ہے نا، بہت بڑا ظلم ہے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کنڈر گارڈن کے بچے ہیں، ان کی وزن سے زیادہ، ان کے اپنے وزن سے زیادہ کتابوں کا وزن ان پہ لاد دیا جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے چھوٹی عمر کے بچوں کے اوپر شولڈرز پر اگر وزن ڈالا جائے ان کی ہائٹ رک جاتی ہے، یہ اسکول کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے سسٹم نہیں بنائے۔ بہت سارے پرائیویٹ اسکولز نے بنا لیے کہ وہ صرف ایک کاپی یا ایک کتاب دیتے ہیں جس کا وہ ہوم ورک چاہتے ہیں کہ گھر سے، باقی سب وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، بچہ خالی ہلکا پھلکا بیگ لے کے آتا ہے۔ لیکن ابھی بھی سینکڑوں بلکہ میں کہوں ہزاروں جگہوں پر جو ہے وہ اس سسٹم کو نہیں فالو کیا جاتا۔ خدایا اگر آپ کا تعلق اسکولنگ سسٹم سے ہے، آپ اسکول میں پڑھاتے یا پڑھتے ہیں، تو آپ وہاں اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں اپنے ٹیچرز کو، جو کولیگس ہیں آپ کے ایچ ایم سے، ان کو ایجوکیٹ کریں کہ بچوں کے شولڈرز پر وزن نہیں آنا چاہیے، اس سے ان کی ہائٹ میں بہت فرق آتا ہے، مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ اتنا زور نہیں ڈالنا چاہیے جتنا ہم کتابوں کے ذریعے ڈال رہے ہیں۔ بچوں کو سبجیکٹ وائز کتابیں منگوائیں کہ بھئی اتنی کتابیں لے کے آنی ہیں، بس جتنی پڑھنی ہیں۔ کوشش کریں کتابیں رکھنے کا سسٹم اسکول میں ہی بنا لیں، کاپیز رکھنے کا سسٹم اگر بن سکتا ہے تو اسکول میں ہی بنا لیں، یا پھر کم سے کم ایک دن میں سبجیکٹ لگائے جائیں تاکہ وہ کم سے کم کاپی کتابیں جو ہے وہ آئیں اسکول، ورنہ پھر جو ہے وہ وہی وزن بچے لاد لاد کے آ رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر۔ اگر آپ جو ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیرنٹ سائٹس پہ کیا کرنا ہے، پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹرالی بیگز لیجئے بچہ، تاکہ اس ٹرالی کو جو ہے وہ ڈریگ کرتا ہوا لے کے چلا جائے، اس کے شولڈر پر بوجھ نہ آئے۔ جو افورڈ نہیں کر سکتے ظاہر ہے ان کا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو ٹرالی بیگ کو جو ہے وہ مطلب جو ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھیں اور اس کے اندر کتابیں وغیرہ ڈال کے بھیجیں، تاکہ بچوں کے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر یہ طریقہ ہے کہ بھائی آپ ایٹ لیسٹ گیٹ کے اندر تک جو ہے وہ بچے کا بیگ خود اٹھا کے والدین جو ہے وہ، والد اگر چھوڑنے جا رہے ہیں تو وہ گیٹ تک دے دیں، تاکہ بچے کو کم سے کم جو ہے وہ بیگ کو لے کے چلنا پڑے مجبوری میں۔ تو اس چیز کو، اس اہمیت کو مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے۔ بچوں کی میں پورے وثوق کے ساتھ علم نفسیات کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کے اوپر بہت فرق پڑے گا جب آپ اس جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس کو بالکل آسان ایزی نہ لیجئے۔ دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ تھنگس جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر سائنٹیفکلی آپ چیک کریں، جو میں نے آج جو ہے وہ یہ 7-8 منٹ میں بات کی ہے، اس کو آپ سائنٹیفکلی دیکھیں گے، آپ کو پوری ریسرچز ملیں گی اس کے اوپر کہ کس طرح آپ کے ریڑھ کی ہڈی بچہ اگر ٹیڑھی کر کے پڑھ رہا ہے تو اس کے نفسیات پہ کتنا اثر جو ہے وہ اس کا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔